یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں، یا الہی رنگ لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 15 شعبان المعظم کی رات کتنی نازک رات ہے کہ نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر اس کے پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی قبریں کھد چکی ہوتی ہے مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنستے رہتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ کئی بدنصیب ایسے بھی ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرما دیتا ہے جتنی بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر، عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں جو کپڑا لٹکانے کا بیان آیا، اس سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کی وجہ سے اپنا پاجامہ یا تہبند یا ثوب یا کرتا وغیرہ ٹکنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں جو غفلت کی وجہ سے اس دن کا بھی روزہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے گا یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ آگے سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمانی دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں؟ کوئی ہے روزی کا طلبگار، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔